الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أرسل رسله وسيد الأنبياء وعد السلوك والخطا والجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي تنام تدلى كان قاب قوسين أو أدنى أوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء والمرسلين. واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن حج بیت اللہ کو قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، تو وہ اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کی حاضری دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے ایک گھر متعین فرما دیا، مکان متعین فرما دیا کہ جس کو میری بارگاہ کی حاضری مطلوب ہو وہ میرے اس گھر میں حاضری دیا کرے. حالانکہ اللہ رب العزت رہائش سے پاک ہے، اس کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے. جو مکان کے محتاج ہوتے ہیں تو پہلے مکان ہوتا ہے، بعد میں مکین ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نہ ہو تو کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے زمین پہلے پیدا فرمائی. پھر اگر سورج نہ ہو، گردش نہ ہو، دن رات نہ ہو، یہاں موسم میں ایک توازن قائم نہ ہو، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے قطب شمالی یا قطب جنوبی پر جہاں 6 ماہ دن 6 ماہ رات ہوتے ہیں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، کیونکہ وہاں برفیں ہی برفیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص رفتار پر سورج کو گردش میں لا کر رات اور دن کا تسلسل قائم کیا. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پہلے پانی پیدا کیا. ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا پیدا کی. آگ ہماری ضروریات سے زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، پہلے اسے پیدا فرمایا. تو جتنی چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری تھیں وہ پہلے پیدا فرمائی، پھر ہمیں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کو اگر مکان کی ضرورت ہو اور مکان کے بغیر نہ رہ سکے تو پھر پہلے مکان ہوتا، بعد میں اللہ ہوتا. پھر ہر چیز کا خالق کیسے ہوتا؟ جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ اس نے بنایا تو وہ ان مکانوں کا محتاج رہنے کے لیے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف لوگوں کی توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز کرنے کے لیے، ان کی توجہ ایک سمت مائل کرنے کے لیے ایک مکان کو قبلہ بنا دیا گیا
کہ یہ میرے انوار تجلیات کا مرکز ہے، جسے میری بارگاہ کی حاضری مطلوب ہو تو وہ اس مرکز میں حاضری دیا کرے۔ چونکہ انسان اس بات سے مانوس ہے کہ کوئی نہ کوئی محسوس امر جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکان کو سامنے رکھ دیا۔ رات میں فیصلہ آباد تھا تو وہاں اسی قسم کا سوال پیش ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے نور کو نور اللہ کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اضافتیں اور نسبتیں جو ہے یہ اعزاز کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت گھر میں رہنے کا محتاج نہیں، لیکن اس گھر کو اللہ نے باقی تمام گھروں پر ایک فوقیت دے دی ہے، بزرگی دے دی ہے، اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، اس لیے اسے بیت اللہ کہہ دیا گیا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، سب مخلوق اللہ کی ہے، جتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کسی اپنی ہمجنس سے نہیں پیدا ہوئی، پہاڑی سے پیدا ہوئی، اللہ کی قدرت کا خاص نشان ہے، اس لیے اسے ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نور کو بھی نور اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نور اتنا عظیم نور ہے کہ اور کسی کے پاس اس طرح کا عظیم نور نہیں ہے، اور عادتاً اس طرح کا نور انسانی لباس کے اندر وہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، اس اعزاز کی خاطر نور اللہ کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تو آپ کو کلمۃ اللہ کہہ دیا، حالانکہ ہر چیز کلمہ کن سے پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو بھی بڑی سے بڑی چیز میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کن کہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں۔ تو ہر چیز کلمہ کن سے پیدا ہوئی، لیکن اعزاز کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے۔ تو یہ اعزاز کے لیے، دوسری چیزوں سے ان کی ایک امتیازی شان بیان کرنے کے لیے یہ نسبتیں قائم کی جاتی ہے۔ تو بیت اللہ بھی اسی لحاظ سے کہ جو عزت جو شرف اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور کسی مکان کو یہ عزت اور یہ شرف عطا نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پانی پر جو چیز ظاہر ہوئی تو وہ بیت اللہ کا خمیر تھا، اور زمین کے تیار ہونے سے 2000 سال پہلے فرشتے اس پر موجود تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کر رہے تھے، اور اسی کے نیچے سے اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ گویا کعبہ زمین کی اصل ہے، اسی لیے جب تک اللہ رب العزت کو یہ زمین اور کائنات برقرار رکھنا منظور ہوگی تو کعبہ قائم رہے گا۔ جب اللہ اس زمین کا خاتمہ کرنا چاہے گا، اس کائنات کے نظام کی بساط لپیٹنا چاہے گا، تو سب سے پہلے کعبہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، کعبہ شریف ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یخرب الکعبہ تھا ذو السویقتین من الحبشہ، ایک حبشی آدمی ہوگا، ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا، دیکھنے میں انتہائی حقیر، رذیل، کمینہ، گھٹیا، لیکن اس کی جرت اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ انی بہی اسودا افحجا یتلوہا حجرن حجرن، گویا کہ اب میں اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے موجود ہے اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ جدا کر رہا ہے۔ رنگ کالا ہے، اور افحج کہتے ہیں اس آدمی کو جو چلے تو گھٹنے اس کے جو ہے وہ دور ہوں آپس میں، لیکن پاؤں جو ہے وہ ملے ہوئے ہوں، اس طرح ٹیڑھے کر کے پاؤں رکھے، اسے افحج کہتے ہیں۔ تو ٹیڑھے پاؤں والا ہے، کالے رنگ والا ہے، اور گویا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ جدا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی نگاہ کا اعجاز ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے کہ ماضی یا مستقبل کی چیزیں وہ حال کے آئینے میں مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، ابھی تک یہ حادثہ فاجعہ پیش نہیں آیا، خدا جانے کب پیش آئے،
لیکن ہزاروں سال بعد میں پیش آنے والے واقعہ کو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے اس وقت دیکھ کے بیان کیا کہ گویا میں اب اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایک اینٹ کعبے کی جدا کر رہا ہے۔ آنکھ غافل نیز اضحک یک نفس ماضی و مستقبلش حالت تو بس، جو ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے تو ماضی بھی اس کے لیے حال بن جاتی ہے، مستقبل بھی اس کے لیے حال بن جاتا ہے۔ نہ گزری چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، نہ آنے والی چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، یہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک آدمی مکان میں بیٹھا ہو، اس کی کھڑکی بازار کی طرف کھلتی ہو، تو جو بازار میں سے اس کھڑکی کے سامنے گزرتا ہوا آئے گا وہ اسے دیکھے گا، جو آگے چلا گیا وہ بھی نظر نہیں آئے گا، جو ابھی پیچھے باقی ہے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے جب تک کھڑکی کے سامنے نہ آئے۔ لیکن کوئی منڈیر پہ بیٹھ جائے، اب سارا بازار اس کے سامنے ہوگا، وہ اول تا آخر سب کو دیکھ رہا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اس مکان کے اندر ہیں، فرش زمین اور آسمان کی چھت والے مکان کے اندر ہیں، ان کے لیے ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے۔ جس میں وہ موجود ہے وہ حال ہو گیا، جو پہلا ہے وہ ماضی ہو گیا، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہو گیا۔ لیکن جو مکانی نہ رہے، لامکانی بن جائے، اللہ رب العزت کی ذات میں فانی ہو جائے، بقاء باللہ کا مقام اسے مل جائے، تو اب وہ مکان سے مابرا ہو گیا، لامکانی بن گیا۔ اب ماضی بھی اس کے لیے حال کی طرح ہے اور مستقبل بھی اس کے لیے حال کی طرح ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے غلام اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو جن کا نام جپ کے، جن کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال کے بھی اس مقام کے مالک ہو سکتے ہیں، وہ ذات پاک کی اپنی نگاہ اقدس ہے، وہ کیوں نہیں ماضی مستقبل کو بیک وقت دیکھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان موعدکم الحوض فانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، تم نے اور میں نے اکٹھے حوض کوثر پہ ہونا ہے اور میں اب منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کے میدان میں جو حوض رکھا جائے گا، جس سے آپ پیاسے امتیوں کو ایک ایک جام پلاتے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھاتے جائیں گے، تو وہ ہزار سال بعد میں واقعہ پیش آئے گا۔ قیامت کے روز وہ میدان قیامت میں رکھا جائے گا، لیکن آپ نے اپنے اس آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اب میں اپنے حوض کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مستقبل زمانہ آپ کے سامنے، ماضی کا دور آپ کے سامنے۔ حج کا تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، اکیلے ان کا ذکر بھی ہے اور ہزاروں بنی اسرائیل ساتھ آنے کا ذکر بھی ہے۔ تو جب اکیلے حضرت موسیٰ یا حضرت یونس ہوں، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبروں سے اٹھ کے آ گئے حضور کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہزاروں بنی اسرائیل میں تو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ قبروں سے اٹھ کے آئے۔ تو جب یہ روایت میں آتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ماضی کا زمانہ ہمیں اپنے واقعات کے حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور آپ اس ماضی کو حال کے آئینے میں دیکھ کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہاں اس طرح پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو پہلے ختم کر دیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ گویا دنیا کی بقا ہے، شروع ہوئی زمین تو اس سے، اور اگر خاتمہ اس کا ہوگا تو بھی کعبے کے خاتمے کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا۔ باقی مکان بے شک مکان ہے، شکل صورت میں بڑے اچھے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن کعبے کی خوبی یہ نہیں کہ وہ کسی بڑے مستری نے تیار کیا اور اس میں بڑے فن کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ بڑی صنائی اور کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں بڑا سادہ سا مکان ہے، اگر اس کا پردہ اٹھا ہوا ہو، غلاف بلند کر دیا گیا تو بڑے عجیب بے جوڑ قسم کے پتھر نظر آتے ہیں، تین تین وار سیدھے ایک دوسرے کے اوپر، درمیان میں وہ دراڑ جائے، حالانکہ اوپر والے
وار میں نچلی جو درزیں ہوتی ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں تاکہ مضبوطی آئے دیوار میں، لیکن وہ 3-4 وار اس طرح کے ہیں کہ پتھر کا جو جوڑ ہے وہ سیدھا ان تینوں واروں میں نظر آتا ہے۔ مغرب والی سمت دیکھو تو چپا بھر پتھر باہر نکلا ہوا، ایک پتھر باہر نکلا ہوا، اس طرح کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک روحانیت کار فرما ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک دفعہ مکے والے لوگ عید کے لیے باہر گئے، ایک چور کو موقع ملا، گھر خالی پڑے ہیں، گھروں میں جا کے زیورات سونا پیسہ اکٹھا کر کے پٹڑی باندھ کے رکھ لی کہ جب لوگ سو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے تو میں لے کے چلا جاؤں گا۔ رکھی کہاں؟ کعبے کے اندر، یہاں اندر جا کوئی نہیں سکتا، عام لوگ داخل نہیں ہوتے، تو محفوظ رہے گی، میں لے کے چلا جاؤں گا۔ جب رات گئے وہ گٹھی لے کے نکلنے لگا، سر باہر تھا دھڑ اندر تھا، تو کعبے کا دروازہ جڑ گیا، اس کے سر کو کاٹ کے پرے پھینک دیا۔ لوگ صبح آئے تو دیکھا کعبے کے اندر بندہ قتل ہو چکا، حیران ہو گئے کہ یہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں قتل کون کر گیا؟ اتنا ظلم کس نے کیا؟ اندر داخل ہو کے دیکھا تو سب کی پونجی ساری اندر پڑی ہے۔ اس وقت پتا چلا کہ یہ کعبہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا تھا، ہمارے چور کو سزا دے رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں خاص قسم کی روحانیت رکھی ہے۔ کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ تو غلاف کو، میرے جیسے لوگ غلاف کو تکتے رہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیا خوب ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ کچھ اس کی روحانیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت محبوب جہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، مخدوم جہانیہ رضی اللہ عنہ، تو دیکھا کعبے کا بظاہر جسم تو کھڑا ہے، اندر روح کوئی نہیں۔ حیران ہوئے کہ کعبے کی اصلیت اور روحانیت جو ہے وہ کدھر گئی؟ امام یافی علیہ رحمت سے پوچھا، انہوں نے فرمایا وہ تمہارے علاقے میں گیا ہوا ہے، دلی گیا ہوا ہے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کے لیے۔ وہ سوچا میں ادھر آیا کعبے کے طواف کے لیے اور کعبہ ادھر دلی میں پھر رہا ہے شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کے لیے، پھر میں ہی کیوں نہ جاؤں، اس بندے کا طواف میں بھی کیوں نہ کروں جس کا کعبہ طواف کر رہا ہے۔ اب وہ تشریف لائے، دلی حاضر ہوئے اس نیت پر کہ میں کعبے کا طواف کروں۔ حضور شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، تو ان کو فرمایا میرے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے منہ دھویا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا ان کے سامنے، پھر دائیں مڑ گئے، پھر ایک ہاتھ دھویا، پھر دوسرا دھویا، پھر مڑ گئے، پیٹھ ان کی طرف ہو گئی، منہ دوسری طرف مسح کر لیا، پھر مڑ گئے، پھر ایک پاؤں دھویا، پھر دوسرا، تو کہا بس تمہارا طواف ہو گیا، میں نے پھر کے تمہیں اپنی ہر طرف سے جو برکت پہنچانی تھی وہ پہنچا دی، تمہیں میرے طواف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود پھر کے تمہیں ہر طرف سے اپنی برکات سے نواز دیا ہے۔ گویا جو یہ دل میں نیت رکھ کے آ رہے تھے اس نیت کو بھانپ لیا، اور چونکہ سید زادے تھے ان کے ادب اور احترام میں ان کو طواف نہیں کروایا، بلکہ آپ اپنا طواف ان کو اس طرح کرا دیا کہ خود پھرتے رہے تاکہ ان کو ہر طرف سے برکت جو ہے حاصل ہو جائے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ تصریح فرمائی ہے، امام غزالی علیہ رحمت احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، ان للہ عبادت تطوف بہم الکعبہ تقربا الی اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ کعبہ ان کا طواف کرتا ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ادھر بندے طواف کعبے کا کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر کعبے کو ضرورت ہو اپنے درجے بلند کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی، تو اللہ رب العزت کے ولیوں کا طواف کرتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہم تو کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کی، اور کعبہ ہے ہی کوئی نہیں، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟
تو وہ فرماتے ہیں نمازوں میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. کیوں؟ جو فضا ہے جب وہ اس کی طرف ہو گیا تو وہ کعبے کی طرف ہو گیا، اس لیے نماز صحیح ہو جائے گی. کیونکہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک جو فضا ہے اس میں سے کسی حصے کی طرف منہ ہو جائے تو نماز صحیح ہو جاتی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طواف کے لیے کعبہ کوئی نہ گیا اور ولی کے طواف کے لیے کعبہ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک سے ولی زیادہ شان والے ہو گئے، ولیوں کے طواف کو جاتا ہے، نبی پاک کے طواف کے لیے نہیں گیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتابوں میں بعض چیزوں کا ذکر آتا ہے، بعض کا ذکر نہیں آتا. اگر کسی کتاب میں یہ روایت نہ لکھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سرے سے یہ واقعہ پیش ہی کوئی نہیں آیا. ہم اگر اپنے شجرہ نسب کو دیکھیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ 3-4 کچھ تک یاد ہوگا، اوپر خط پر کسی کتاب میں ڈھونڈے نہیں ملے گا. تو کیا مطلب ہمارے آباء و اجداد سے ہی کوئی، کیونکہ کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا تو لہذا ہمارے باپ دادا تھے ہی کوئی. آدم علیہ السلام تک ہماری نسل پہنچتی نہیں ہے، نسل پہنچ رہی نہیں ہے. تو کتابوں میں مذکور ہونا اور بات ہے، دلوا کے ایک چیز کا پایا جانا اور بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت آدم حوا کا نکاح کس نے کیا تھا؟ تو اگر کسی کتاب میں نکاح نہ ملے پھر کیا کہا جائے گا کہ نکاح ہوا ہی کوئی نہیں، پھر ہم حلالی کیسے بن گئے؟ تو کتابیں تو کل بن رہی ہیں جن میں یہ لکھنا ضروری سمجھا گیا ہے، لڑائی جھگڑے پڑے اس وجہ سے، ورنہ یہ کوئی لکھنا ضروری نہیں ہے. کتنے چیزیں ہیں جو نہیں آئی اس میں. تو اگر ذکر نہیں آیا اس کا کہ کعبہ نبی کریم علیہ السلام کے طواف کو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبہ نہیں جاتا تھا. یہ ذکر تو ہر ایک نے سنا ہوا ہے نا کہ جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی ہے تو کعبہ سجدے میں گر گیا. تو خالی طواف نہیں کر رہا، سجدے کر رہا، اور سجدے اس وقت کر رہا ہے جب آپ پیدا ہو رہے ہیں. جب پیدا ہوتے سجدہ ریز ہو رہا ہے تو جب آپ کی نبوت کا شباب ہوگا پھر وہ کیوں نہیں آپ کی تعظیم کرتا ہوگا؟ کعبہ سجدے میں گر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ طہرنی ربی من الانجاس. اب مجھے رب نے پلیدیوں سے پاک کر دیا، میرا پاک کرنے والا آ گیا. تو کعبہ سجدہ ریز بھی ہو رہا ہے اور ان کی آمد پر ان کے حضور سجدہ تشکر بجا لا رہا ہے کہ میں گو اللہ کا گھر ہوں، قادر قدیر مقتدر کا، لیکن 350 سال سے بتوں کی پلیدی سے آلودہ اور ملوث ہو چکا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے پاک کرنے والا بھیج دیا. ولادت شریف کے 61 سال بعد کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا. 61 سال بعد جو واقعہ پیش آنا تھا کعبے کو آج پتا ہے کہ ہستی کے ہاتھوں یہ معجزہ رونما ہوگا کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دیا جائے گا اور میرے تقدس کو بحال کر دیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نبی بھی کل کی بات نہیں جانتا، تو نبی کے عبادات کا جو قبلہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ 61 سال بعد اس ہستی پاک کے ہاتھوں میں ان بتوں کی پلیدی سے پاک ہو جاؤں گا. اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہے. لوگ کہتے ہیں اگر نجدی برے ہوتے، غلط عقیدے والے ہوتے، اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے تو اللہ پھر انہیں کعبے میں آنے ہی کیوں دیتا، مسجد نبوی میں آنے ہی کیوں دیتا، امام بننے ہی کیوں دیتا؟ یہ 350 سال تک بت پڑے رہے ہیں وہاں اور ان کی پوجا ہوتی رہی ہے اور اس رنگ میں ہوتی رہی ہے کہ اللہ کی پوجا کسی کو نہیں کرنے دی جاتی تھی، صرف انہیں کی کرائی جاتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے. ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہوتے ہوئے تم نے اگر اللہ کے آگے سجدہ کیا میں تمہاری گردن پہ قدم رکھ کے تمہاری گردن کو توڑ دوں گا. آپ سجدہ ریز تھے تو وہ خبیث اس برے ارادے پر قریب آیا. اللہ نے آپ کے اور اس کے درمیان آگ کی خندق پیدا کر دی اور اس میں اس نے دیکھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو پر پھیلائے ہوئے ہے اور وہ اپنے پروں سے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. تو پھر یہ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے پیچھے پیچھے ہٹنے لگ گیا.
ہاتھ اس طرح آگے کیے ہوئے تھے، تو دوسرے جو قریش سردار تھے وہ انتظار میں تھے کہ یہ کس طرح ان کو تکلیف دے کے واپس آتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ رنگ پھک ہے، پسینہ چھوٹا ہے اور الٹے پاؤں چل رہا ہے، تو پوچھا کیا ہو گیا؟ تو کہا پوچھو کچھ نہیں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آگ کی خندق ہے اور مجھے اپنے لپیٹ میں لینی چاہتی ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے، اور 350 سال تک یہ صورتحال برقرار رہی۔ تو کیا پھر بت اللہ کو پیارے تھے؟ اللہ کو اپنی پوجا کی بجائے ان کی پوجا پسند تھی۔ یہ اس کا نظام ہے، کبھی وہ ظالموں کو موقع دے دیتا ہے، کبھی نیکوں کو موقع دے دیتا ہے، اس کی اپنی مصلحتیں حکمتیں ہوتی ہیں۔ متحدہ ہندوستان پر صدیوں تم نے حکومت کی، پھر انگریز آ گئے، وہ 100-150 سال تک حکومت کرتے رہ گئے۔ اب پھر وہ ملک تقسیم ہو گیا، کچھ تمہارے حصے میں آ گیا، کچھ ہندوؤں کے قبضے میں۔ تو یہ نشے فراز اور اتار چڑھاؤ زمانے کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے بات دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، صرف فلاں جگہ فلاں ہے لہذا سچا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم مکہ شریف کا گورنر بھی رہا ہے، امام بھی رہا ہے، خطیب بھی رہا ہے، امیر حج بھی وہ ہوتا تھا، لوگوں کو حج بھی وہ کراتا تھا۔ حالانکہ کسی نے ظالم کی مثال دینی ہو تو حجاج ابن یوسف سے زیادہ موضوع کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ مروان جیسا آدمی مدینہ طیبہ کے اندر امام رہا ہے، خطیب رہا ہے، جس کے اعمال تباہ کن ہے اور اکابرین حضرات نے تصریح فرمائی ہے، تو لہذا یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کعبہ حضور کی ولادت پر معلوم کر لیتا ہے کہ مجھے پاک کرنے والی ہستی آ گئی، اور وہ صرف طواف نہیں کرتا، وہ سجدہ کر رہا۔ لہذا جب ولادت پاک پر وہ سجدے کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، شباب نبوت کے بعد، وہ آپ کا احترام نہیں کرتا ہوگا؟ آپ نے جو عمرے فرمایا یا حج فرمائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امت کو عملاً تعلیم دوں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، ورنہ آپ اگر چاہتے تو یہ کعبہ مدینہ میں حاضری دیتا اور آپ وہیں طواف کر لیتے۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعویٰ فرمایا کہ میں رات بیت المقدس گیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا، تو ابو جہل لعین نے کہا کہ میں تمہاری برادری کو بلا لوں تو ان کے سامنے بھی یہ بیان کرو گے؟ ہم کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ اس نے منادی کرا دی، سارے مکے والے دوڑتے ہوئے آ گئے، کہا اب بیان کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے بیان کیا کہ تمہیں سوئے چھوڑ کے میں گیا، پھر میں واپس آیا، تم ابھی سوئے ہوئے تھے۔ تو لوگ حیران رہ گئے کہ کتنا جھوٹ، نعوذ باللہ، ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں جاتے آتے، اور یہ رات کے تھوڑے سے وقفے میں گئے بھی اور آ بھی گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ سمجھدار بولے یار خواہ جھٹلاتے کیوں ہو، انکار کیوں کرتے ہو، سوال کر لو، تمہیں تسلی ہے پہلے کوئی نہیں گئے، رات ہی جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم سوال کر لو، اگر جواب ٹھیک دے گئے تو مان جانا، نہ جواب دے سکے تو جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ تو خواہ آپ پہلے کیوں تنقید کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، سوال کر لو، امتحان لے لو۔ اب وہ سوال کرنے لگے، اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، روشندان کتنے، شتیر کتنے، بالے کتنے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا بیت المقدس کو اٹھا کے میرے یار کے قریب حتیم میں رکھ دے جا کے۔ بیت المقدس کو اٹھا کے حتیم جو کعبے کی شمالی جانب نصف دائرہ کا بنا ہوا ہے اس کے قریب اسے رکھ دیا گیا۔ وہ سوال کرتے گئے، آپ قریب سے اسے دیکھ کے سوالوں کا جواب دیتے چلے گئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی پاک کی اس نے زیارت نہیں کی، طواف نہیں کیا، نہیں کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تو جب غلاموں کے پاس آتا ہے تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضری دیتا رہے۔ قیامت کے دن یہ کعبہ اور حجر اسود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اقدس کے پاس سے گزریں گے اور کیا عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ جو
ہم تک پہنچ گئے وہ ہمارے ذمے کر دو، جو نہیں پہنچ سکے انہیں آپ سنبھال لینا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبہ اس طرح سجا ہوگا قیامت کے دن جس طرح نئی شادی شدہ دلہن ہوتی ہے، اور جو حاجی حج کر چکے وہ اس کے غلاف سے دامن سے لپٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی حج کرتا ہے اور احرام باندھنے کے وقت سے لے کر حج کے اعمال سے فارغ ہونے تک لغویات نہیں بولتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کسی کے بارے یہ فیصلہ نہیں دیا گیا کہ کبیرے گناہ بھی اس عبادت سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قول ملتا ہے کبائر کی معافی کا تو اس حج کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ جو حج کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر کا مہمان بن رہا ہے۔ بے شک یہ بھی اللہ کے گھر ہیں جو ہماری مسجدیں ہیں، لیکن یہ ہم نے بنائے عبادت کی خاطر، ان کا رخ ادھر کیا تو ان میں یہ عزت احترام والی صورت پیدا ہو گئی۔ اصل گھر جو ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہے، تو جو اس گھر میں پہنچ رہا ہے وہ اللہ کا مہمان بن رہا ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کا مہمان بن رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا جو مہمان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو کیا کیا مہمانی میں نہیں عطا فرمائے گا۔ پھر سب سے بڑی مہمانی تو یہی ہے کہ اس کے گناہوں کی سیاہی اس سے دور کر دی جائے، اور جو نجاست اور غلاظت اس کے بدن کے ساتھ چمٹی ہے وہ اس سے پاک اور صاف کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ لیکن دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، تو پھر یہ درجے اور اجر ثواب ملتا ہے۔ ریاکاری دکھلاوے لوگوں میں شہرت کی خاطر اگر اس طرح آدمی کرتا ہے وہ اپنی ساری نیکی کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ یا غرضی تجارت ہوتی ہے تو مال اکٹھا کرنا مقصود ہوتا ہے، تو تجارت حرام نہیں ہے۔ حج کے دوران اللہ رب العزت نے چھٹی دے رکھی ہے، تجارت کر سکتے ہو، لیکن مقصد اولین اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری ہو، یہ بالتبع ہو، ضمناً یہ چیز پائی جائے، مقصود اصلی جو ہے وہ تجارات وغیرہ نہ رہے۔ تو سب سے اہم مرکز اللہ رب العزت نے یہ کعبہ شریف جو ہے یہ بنایا، اور سب سے پہلا مرکز یہ ہے، اس لیے مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سب شہروں کی ماں ہے، سب شہروں کا اصل ہے، کیونکہ اللہ نے زمین شروع ہی یہاں سے فرمائی۔ اور جس وقت زمین تیار ہو رہی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس میں پاک والا جوہر بھی یہاں موجود تھا۔ جب اللہ نے آسمان زمین کے جوہروں کو خمیل کو فرمایا، یا طول او کرہا، میں تمہیں اس طرح ڈھالنا چاہتا ہوں، یا خوشی سے ڈھلو یا میں اپنی طاقت سے تمہیں ڈالوں گا۔ تو قال اتینا طائعین، کہ جبر کی ضرورت نہیں، ہم خوشی رضا سے تیری مرضی کے مطابق ڈھلتے۔ آسمانوں سے سب سے پہلے بیت المعمور والی جگہ نے یہ آواز دی، اور زمین میں سب سے پہلے کعبے کی جگہ پر نبی پاک کے جس میں پاک والا خمیر موجود تھا، سب سے پہلے اس نے یہ جواب دیا کہ اتینا طائعین، ہم خوشی رضا کے ساتھ حاضر ہیں، اس طرح تو چاہتا ہے اسی کے مطابق خوشی رضا سے ڈل جاتا ہے۔ تو جب خمیر آپ کا وہاں تھا تو پھر آپ کا مزار پاک بھی نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے پھر اس کا مدفن بھی وہی بنتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پھر مدفن روضہ اقدس مکہ شریف میں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس جوہر پاک کو کعبہ شریف والی جگہ سے مدینہ پاک کی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ کیوں منتقل کیا؟ اور حکمتوں کے علاوہ جو بادی النظر میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حاضری دے وہ میرے گھر کے طفیل ان کی حاضری نہ دے،
بلکہ ان کا مستقل دربار ہو، جو حاضری دے وہ مستقل نیت کے ساتھ حاضری دے۔ ورنہ لوگ حج کے لیے جاتے تو حج کے طفیل نبی پاک کی زیارت ہو جاتی، مستقل سفر نہ ہوتا، مستقل ارادہ نہ ہوتا، اہمیت جو ہے آپ کی وہ اجاگر نہ ہوتی، اس لیے علیحدہ دربار بنا تاکہ جو بھی جائے وہ مستقل ارادے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری دے، اور ایک ذریعہ سفارش کا، شفاعت کا اور پیدا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قصداً میری زیارت کے لیے آئے گا اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہوگا، صرف اور صرف میری زیارت کی نیت ارادے پر وہ آئے گا تو مجھ پر اس کی شفاعت کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور ذریعہ ہماری بخشش کا بن گیا کہ یہاں تو بھی تبع زیارت ہوتی، وہاں مستقل زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک لج پڑ جائے گی کہ میرا غلام اتنا سفر کر کے صرف اور صرف میری زیارت کے لیے آیا ہے، تو وہ اپنی شفاعت کے ساتھ اس کو ضرور نوازیں گے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج تو کر لیا لیکن میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ حج کر لیا لیکن میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہاں سے ذرا یہ اندازہ کر لو کہ ایسے لفظ وہی بولتا ہے جو بڑی محبت رکھے، بڑا عشق رکھے، بڑا شوق رکھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام محبوب بھی ہیں ہمارے، لیکن امت کے ساتھ محبت کتنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوگا کہ کوئی بیت اللہ کا حج تو کر لے لیکن میری زیارت کو نہ آئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میری وفات کے بعد میری زیارت کو آتا ہے تو اسے اتنا ہی اجر ثواب ملے گا جتنا کہ میری ظاہری حیات میں زیارت کے لیے حاضر ہو رہا۔ تو یہ دربار اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ بنوا دیا تاکہ طفیلی ہو کہ آپ کی زیارت نہ ہوتی رہے، بلکہ مستقل سفر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز کی حاضری دی جائے۔ اور یہ بات یاد رہے، وہ لوگ جو آج کل وہاں کنٹرولر بنے ہوئے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو روضہ پاک کی نیت سے آتا ہے وہ اتنا گناہگار ہے جتنا زناکار گناہگار ہوتا ہے۔ ثانی آدمی زنا کی وجہ سے جتنا گناہگار ہوتا ہے، وہ روضہ پاک کی نیت سے آئے تو اتنا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اچھا، پھر نیت کیا کرنی چاہیے؟ مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو مسجد تو نبوی ہے، نبی پاک والی مسجد، تو پھر جب مسجد کے ساتھ ہی پیار ہے نبی پاک کی خاطر تو پھر اصل نیت تو نبی پاک والی بنی، مسجد والی کا بنی۔ یہ تو نہیں میں کسی مسجد میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، نبوی مسجد میں پڑھوں گا، نبی پاک والی مسجد میں۔ تو پھر کشش مسجد میں تو آئی نبی پاک کی وجہ سے، پھر نبی پاک کے تصور سے وجہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دھاندلی ہے۔ حدیث پاک کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، لوگ سفر نہ کریں مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصی۔ ان 3 کی نیت پر سفر کریں، ویسے وہ سفر نہ کریں۔ تو پھر 3 مسجدوں کے لیے جب سفر کرنا جائز ہے اور کسی مقصد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، پھر تجارت کے لیے بھی دور دراز نہیں جانا چاہیے۔ جب صرف اور صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے اور کسی مقصد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا تو پھر تجارت کے لیے بھی منع ہو۔ لوگ جاپان جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے، خاص طور پر جو مشینری اعلیٰ قسم کی بنی ہے اس کے لیے، پھر یہ سارے سفر بھی حرام ہونے چاہیے۔ پھر خود سعودی لوگ جو ہے وہ امریکہ کے ادھر انہیں آرام ہی نہیں آتا، ان کو اصل
راحت کے سانس نصیب ہوتے ہیں تو امریکہ ہی جا کے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سفر کیسے جائز ہو گئے؟ اس میں حماقت یہ کار فرما ہے کہ مسجدیں 3 جو ہے ان میں عبادت کا اجر ثواب زیادہ ہے، باقی جہان کی ساری مسجدیں اجر ثواب میں برابر ہیں۔ مسجد حرام میں 1 کے بدلے 1,00,000 کا اجر ثواب، مسجد نبوی میں 1 کے بدلے 50,000 کا ثواب، بیت المقدس میں 1 کے بدلے 25,000 کا ثواب، تو وہاں ایک فرق ہے۔ اس ثواب کے حصول کے لیے کوئی سفر کرے تو مشقت اٹھانے کا کوئی فائدہ نکلا، کوئی نتیجہ نکلا۔ اب کوئی یہاں سے چلے میں دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا تو اس عیدگاہ میں پڑھ لو، یہ دلی کی مسجد میں پڑھو، ثواب برابر ہے، تو سفر کا فائدہ کیا نکلا؟ کوئی چاہے میں فلاں بمبئی کی مسجد میں پڑھوں گا، ڈھاکہ کی فلاں مسجد میں جا کے پڑھوں گا نماز، اس مسجد کے لیے اتنا سفر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ ثواب وہاں اتنا ہی ملے گا جتنا یہاں مل جاتا ہے۔ لیکن ان مسجدوں کے اندر چونکہ ثواب زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنا اس نیت پر کہ زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کما سکے، تو یہ کرنا ہو تو 3 مسجدوں کے لیے کرو، ویسے مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انبیاء کی بارگاہ کی حاضری، اولیاء کی بارگاہ کی حاضری، اس کے بارے میں نہیں فرمایا گیا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو پھر اپنی زیارت کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ پابند ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا؟ تو پتہ چلا کہ ان مقدس ہستیوں کی زیارت اور چیز ہے، جتنا اللہ کے ہاں کسی کا درجہ ہوگا اتنی اس کی بارگاہ کی حاضری کے اندر برکتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ پھر قبروں کی زیارت کا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیا، اس میں نزدیک دور کا فرق نہیں کیا گیا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں حکم دے رہا ہوں کہ زیارت کیا کرو کیونکہ ان سے موت یاد آتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا نبی کریم علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، اس میں قریب کی ہو دور کی ہو یہ بھی فرق نہیں کیا گیا۔ پھر اپنی بارگاہ کی حاضری کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوں انہیں ہر 6 ماہ کے بعد مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ حج فرض ایک ہے، لیکن اگر صاحب استطاعت ہو تو کم از کم 5 سال کے اندر 1 مرتبہ ضرور اسے حاضری دینی چاہیے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے ہر 6 ماہ کے بعد اسے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ لہذا مسجدوں کے بارے میں حکم اور ہے، اللہ والوں کی زیارت کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے، تو ان کے درجے مختلف ہیں، اللہ کے ہاں ان کی محبوبیت کے مقامات مختلف ہیں، تو جتنا کسی کو قرب زیادہ حاصل ہوگا اتنی اس کی بارگاہ میں حاضری جو ہے زیادہ اجر ثواب کی موجب بنے گی۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، تم اس مسجد میں جھاڑو دیتے ہو، تم جنتی بنتے ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، تمہاری نجات کا سامان کرتا ہے۔ کیوں؟ مسجد تم نے بنائی، تمہارا تیار کردہ مکان ہے، لیکن تم اس لیے نہیں صفائی کر رہے، اس کی خدمت اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا مکان ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی طرف نسبت، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس کی خدمت کر رہے ہو۔ بناؤ تم، نسبت تم دو، اور پھر اس کی خدمت کرو تو اللہ کی عبادت بنے۔ تو جن کو پیدا اللہ کرے، مرتے اللہ دے، محبوبیت کا مقام انہیں اللہ عطا کرے، تم اس نیت پر چلو ان کی زیارت کے لیے کہ اللہ کے محبوب ہے، تو پھر یہ نسبت جو ہے تمہیں کھینچ کے لے جا رہی ہے، تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آنکھ کی عبادت کیا ہے؟ کعبے کی زیارت، نبیین کی زیارت، صدیقوں کی زیارت، شہداء کی زیارت، صالحین کی زیارت۔ قدموں کی زیارت کیا ہے؟ ان کی عبادت کیا ہے؟ ان کی طرف چل کے جانا، یہ قدموں کی عبادت ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ ان سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا۔ تو گویا ایاک نعبد کہہ رہا ہے بندہ نماز میں کھڑے ہو کر، تو مطلب کیا ہے؟ صرف میں اور میری زبان نہیں تیری عبادت کر رہے، بلکہ میرا پورا وجود جو ہے وہ تیری عبادت میں مصروف ہے۔
تو پھر ہر عضو کی الگ عبادت ہے. آنکھ زیارت کرے اللہ والوں کی، ان کی وفات کے بعد ان کے مزارات کی زیارت کرے، یہ آنکھ کی عبادت ہے. ہاتھوں سے ان کی خدمت کی جائے، یہ ہاتھوں کی عبادت ہے. پاؤں سے بندہ اس کی طرف چل کے جائے تو یہ پاؤں کی عبادت ہے. دل میں ان کی محبت ہو، یہ دل کی عبادت ہے. تو چونکہ یہ نسبت کھینچ کے لے جا رہی ہے تو ہر اٹھنے والا قدم یہ اللہ کی عبادت بن رہا ہے، اور ان کی زیارت جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت بن رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیا ہوا تھا. اس وقت کے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں، کیا میری مغفرت بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس بدقسمت مفتی نے فتویٰ یہ دیا کہ نہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتا. اس نے اسے بھی مار دی، 100 پورے کر دیے. پھر تارا مایوسی کی حالت میں کہ میری مغفرت تو نہیں، میں دوزخ کا ایندھن ہوں. اس سوچا جان میں ایک ہی مفتی تو نہیں تھا، کوئی اور بھی ہے، کسی اور سے مسئلہ پوچھو. چنانچہ ایک اور عالم کے پاس گیا کہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں، کیا میری مغفرت بخشش کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا بے شک تو بڑا ظالم ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن مایوسی کفر ہے. اب تو گناہگار ہے، مایوس ہو جائے گا تو کافر ہو جائے گا. تیرے گناہ جتنے بھی بڑے ہیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو سچے دل سے توبہ کر، اور کیا کر، فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلا جا، ان کی صحبت میں رہ، وہاں توبہ کر، عبادت کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. اب وہ چل پڑتا ہے. اس کی وصیت نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو زندگی کا پیریڈ پورا ہو گیا. لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کی روح کھینچ رہا تھا نا، تو وہ سینے کے بل آگے گرا، پیٹھ کے بل نہیں گرا، سینے کے بل آگے گرا کہ جو چپا بالش اور جگہ طے ہو جائے وہ غنیمت ہے. اس نیت پر وہ آگے گرا. اب عذاب کے فرشتے پہنچ گئے، 100 کا قاتل ہے، اسے لے جائے دوزخ میں. ثواب کے جنت کے پہنچ گئے، نہیں اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، توبہ کے لیے جا رہا ہے، لہذا اسے جنت میں لے جائے. دونوں فرشتے اکٹھے ہو گئے، جھگڑا شروع ہو گیا. یہ پارٹی دوزخ لے جانا چاہتی ہے، یہ جنت لے جانا چاہتی ہے. جب جھگڑا شروع ہوا تو اللہ نے ایک اور بھیج دیا، جا تو ثالثی فیصلہ کرے ان کا. وہ ثالث صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، جگہ کی پیمائش کر لو، پچھلی زیادہ ہے اگلی تھوڑی ہے. تو پھر گویا پہنچ چکا ہے، لہذا جنتی ہے، جنت والے لے جائے. اور اگلی زیادہ بقایا تھی، پچھلی جو طے کی ہے وہ تھوڑی ہے، تو چلنا نہ چلنا برابر ہوا، گھر سے نکلنا نہ نکلنا برابر ہو گیا، لہذا دوزخ والے لے جائے. اب صورتحال واقعی تو یہ تھی کہ جو فاصلہ طے کیا تھا تھوڑا تھا، جو بقایا تھا وہ زیادہ تھا، تو ثالثی فیصلے کی روح سے بھی دوستی بنتا تھا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پچھلی زمین کو حکم دیا تو پھیل جا، اگلی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جائے، گٹھی ہو جائے. اب جو پیمائش کی گئی تو پچھلی ایک بالش تو زیادہ ہو گئی، اگلی ایک بالش تو کم ہو گئی، وہ جنتی بنا دیا گیا. اس سے پتا چلا کہ اس راہ پہ چلنا یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اس راہ پہ چلنا اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کو اتنی لج پڑتی ہے کہ ثالثی فیصلہ اس کے خلاف جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑی زمین کو پھیلا کے زیادہ کر دیا، زیادہ کو سکیڑ کے تھوڑا کر دیا، اور اس دوست کی بننے والے شخص کے جنتی بننے کا انتظام کر دیا. اور یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھ کے نبی پاک نے بیان کیا، مطالعہ کر کے، کسی وعظ کی محفل میں سن کے کسی عالم سے بیان کیا، اللہ نے براہ راست پڑھایا. اگلے دور کے یہ غیبی واقعات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو بتلائے. اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا بنی؟ عالم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا آپ اس کے بھی عالم، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا نبی کریم علیہ السلام اس کے بھی عالم بنائے. گزرے واقعات تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ جب وہ نسبت لے کے جا رہی ہو تو ہر قدم اللہ کی عبادت بن جاتا ہے.
ان ہستیوں کی محبت بھی اللہ کی عبادت اور ان کی زیارت بھی اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتی ہے. تو کعبہ بھی مکان ہے، غیر اللہ ہے، اس کی زیارت عبادت کیوں بنتی ہے؟ اللہ کی نسبت کے پیش نظر. تو جب اس پتھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کی زیارت اللہ کی عبادت بن رہی ہے، تو پھر نبیوں کی، ولیوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف نسبت کاملہ ہے، اور ان کی زیارت بھی اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتی ہے. آخر پنج تن کا غلام